ایک بار ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بولو بیٹی، کیا بات پوچھنا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، ان پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے، بات بات پر ہمیں ٹوکا جاتا ہے، ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، یہ مت کرو، یہاں مت جانا، وہاں مت جانا، گھر جلدی آ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی چیزیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں؟ یہ گودام میں سردی میں، گرمی میں، برسات میں رات دن اسی طرح سے پڑی رہتی ہیں، اس کے باوجود ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لڑکوں کی بھی کچھ اس طرح کی ہی حیثیت ہے ہمارے سماج میں۔ اب آپ چلو ایک سونار کی دکان میں، ایک بڑی تجوری، اس میں ایک چھوٹی تجوری، اس میں رکھی چھوٹی سندر سی ڈبی اور اس میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمکتا دمکتا ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرہ بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہی ہے، پورے گھر کو روشن کرتی ہیں جھلملاتے ہیرے کی طرح، ذرا سی بھی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں۔ اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کی آنکھوں میں چھپائی ہوئی نمی صاف صاف بتا رہی تھی کہ لوہے اور ہیرے میں کیا فرق ہے۔ معاشرے میں عزت معاشرتی حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جو جاہو ثروت کا مالک ہے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جس کے پاس نہیں لوگ اس کے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ عزت کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس دنیا کے تمام سماجوں اور تمام نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت سے بہت ہی کمزور رکھا، سوائے اسلام کے۔ پھر اس کی یہی معاشی کمزوری اس کی مظلومیت اور بیچارگی کا سبب بن گئی۔ مغربی تہذیب نے عورت کی اسی مظلومیت کا مداوع کرنا چاہا اور عورت کو گھر سے باہر نکال کر انہیں فیکٹریوں اور دوسری جگہوں پر کام پر لگا دیا۔ اس طرح سے عورت کا گھر سے باہر نکل کر کمانا بہت سی دیگر خرابیوں کا سبب بن گیا۔ ان حالات میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے راہ اعتدال اختیار کیا۔ عورت کا نان و نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمے ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، بہن ہے تو بھائی کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب کر دیا گیا، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے۔ پیارے دوستو، آپ سے ہم التجا اتنی سی کرتے ہیں کہ یہ پیغام اپنی بہن اور بیٹیوں کو ضرور سنائیں تاکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔